زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت سی خوشیاں ہماری زندگی میں قدم رکھتی ہیں۔ ایسی خوشیاں جو انسان کو سب غم بھلا دیتی ہیں، ایسی خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہیں اور پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہیں۔ اس لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ کبھی بھی کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین نوازنے والا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا باعث تھی۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھیں۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا سیکھیں کہ خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ اپنے بندے کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر اللہ پاک سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اللہ کی طرف نہیں جائیں گے تو وہ کوئی غم بیچ کر آپ کو اپنی طرف رجوع کرا لے گا، کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کا رب آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر دل پریشان ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں نکلتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دیں۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے، اور پھر صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کریں، کیونکہ جب اللہ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے برداشت مانگی تھی تو آپ اسے برداشت کر کے دکھاؤ۔ اس لیے رب سے بس صبر مانگا کریں، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دنیا سے تھک جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کریں، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوفزدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں
دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہے، وہ رب آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ جب راستے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ اللہ کو آپ کا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر آپ کی ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ جب آپ اللہ کی چاہت پر سر جھکا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کی چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے۔ ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ آج وقت ہے اپنے لیے خود ہی استغفار کر لیں۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ جس نے آپ کی ایک بھی بات سنے بغیر آپ کو غلط مان لیا ہے، وہ آپ کے لاکھ دلائل پر بھی آپ کو صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کر کے کیا کریں گے؟ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ یقین رکھیں اپنے رب پر، وہ آپ کو ویران کونے سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیران ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ، جب خود سے کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں، اسے اپنا معاملہ بیان کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اسے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کہہ دیں۔ کبھی کبھی صرف اللہ پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے فیصلے کا اختیار دے دیں۔ آج کہہ دیں کہ اللہ ہی میرے سب کام بنانے والا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ آج ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ہمارا خاص مددگار بن جاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں اپنی نافرمانی نہیں کرنے دیتا، اور ہمارے دل کو ہر نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے راضی کر دیتا ہے۔
جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اسے بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہوگا۔ وہ رب نہیں دیکھتا کہ کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے۔ آ جاؤ، تم چل کر آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تم میرے پاس ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ کتنے گناہ گار ہو، کتنے نیک ہو، کیسے ہو، کس نسل کے ہو، کس رنگ کے ہو، کس عمر کے، کس رتبے سے ہو، درد میں آ رہے ہو، شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آ رہے ہو یا شکوے میں آ رہے ہو، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کیا کرنے آئے ہو؟ وہ منہ نہیں پھیرتا، وہ نہیں کہتا جاؤ تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ تمہارا اور میرا تعلق اب ختم، بالکل بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا آ گئے ہو، آ جاؤ، مانگو مجھ سے، ایک بار سچے دل سے مانگو تو صحیح، سچے دل سے میرے ہو کے دیکھو تو صحیح، یہ زمانہ تمہارا کر دوں گا۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں ملتی۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔